کسی شاعر کا شعر ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف، جو 8 فروری کو عوام کے پاس اپنا منشور لے کر جانا چاہتے ہیں اور عوام سے رابطہ کر کے عوام سے ووٹ لے کر منتخب ہونے کے خواہش مند ہیں۔ گجرات میں کچھ ایسا ہی ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کے ساتھ، جس پر پنجاب پولیس نے اس کے انتخابی دفتر پر دھاوا بولا۔ انجانہ خوف انتخابات کو مزید متنازع بنا رہا ہے۔ کہیں یہ انتخابات خود ہمارے لیے مسائل تو پیدا نہیں کر رہے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن گیا۔ بہت سارے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد اب آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ اس وقت انتخابی عمل میں موجود ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو سختیاں ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ کوئی ایسی ہی سختیاں ان کے پیچھے پڑی ہیں جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھر میں کہیں پر بھی پاکستان تحریک انصاف اوپنلی انتخابی مہم نہیں چلا پا رہی، نہ وہ انتخابی مہم کے لیے انہوں نے ابھی تک، یہ بھی ہے کہ ابھی تک کوئی باضابطہ کوشش بھی نہیں کی گئی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سا بھی ماحول تو نظر آئے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید اگر ہم اس موقع پر اپنے ووٹرز، اپنے چاہنے والے یا اپنے سپورٹرز کو امتحان میں ڈالیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں اور پھر 8 فروری کو لوگ گھروں سے ہی نہ نکلیں، تو وہ ان کو امتحان میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایسے ہی کچھ کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے تک اطلاعات پہنچے گجرات میں مچھیانہ صاحب ہیں، اسد مچھیانہ صاحب ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور وہ اپنے انتخابی دفتر کی اوپننگ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جانا تھا، تو پنجاب کی پولیس نے وہاں پر کوئی دھاوا بولا اور وہ بس سارا معاملہ ہی ختم کرا دیا۔ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اسی طرح کی اور جگہوں سے بھی شکایت آ رہی ہے کہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کے لیے مسائل ہیں۔ اور کہیں پر بھی ہم نے لاہور میں ابھی تک میں نے کسی ایک مقام پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کا کوئی انتخابی بینر، پوسٹر لگا نہیں دیکھا۔ میں نے جماعت اسلامی کے دیکھے ہیں لاہور میں لگے ہوئے، میں نے استحکام پاکستان پارٹی کے لاہور میں لگے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے تحریک لبیک کے کچھ لوگوں کے بینرز لگے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے دیکھے ہیں، میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے دیکھے ہیں، لیکن کہیں نظر نہیں آ رہے۔ شاید میری نظر سے نہ گزرے ہوں، لگے ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی 100% سچ ہے، لیکن جہاں سے میں گزرتا ہوں، ظاہر ہے رپورٹنگ کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں ہر جگہ تقریباً جانا پڑتا ہے، لیکن ابھی تک میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں پروگرام کے لیے نارووال بھی گیا، وہاں پر بھی میں نے احسن اقبال صاحب کے بینرز دیکھے، جماعت اسلامی کے کچھ دیکھے، اس کے علاوہ میں نے کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کا ابھی تک ایک بھی بینر نہیں دیکھا۔ تو ظاہر ہے یہ عجیب و غریب انتخابات ہیں، عجیب و غریب کیمپین ہے، اور جس میں کوئی وہ چارم نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ انتخابی ماحول، انتخابی گہما گہمی، اس وقت تو تھڑوں پہ چائے چل رہی ہوتی تھی، گپیں ہو رہی تھی، ڈیروں پہ حقے چل رہے ہوتے تھے، گپے ہو پترا 10 کون جت رہا ہو، کنوں ووٹ پا رہے ہو، لیکن اس وقت کوئی ماحول ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد الیکشن ہے کہ جس میں بالکل کہیں پہ رنگ نظر ہی نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاپولر ترین جماعت ہے اس کو ایک حساب سے الیکشن سے باہر ہی کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب اس کے امیدوار نہیں ہیں، جب اس کے پاس اس کا انتخابی نشان نہیں ہے، تو پھر رنگ ڈھنگ کیسے بنے گا، مقابلہ کس سے ہوگا؟ اب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے، ان دو میں سے کسی ایک جماعت نے اپنا وزیر اعظم بنانا ہے، تو بہتر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں اتنے پیسے ضائع کر رہا ہے قوم کے؟ ظاہر ہے اتنی سردیوں کے موسم میں پہلی بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہماری معیشت پہلے ہی کمزور ہے، تو بہتر ہے کہ کسی ایک کو دلہا بنا کر حلف اٹھائیں اور اللہ کا نام لیں، ملک کے معاملات آگے چلائیں۔ یہ الیکشن اگر ضروری نہیں ہے، ضروری ہوتے تو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ کرتا، وہ کھل کر پارٹی نہ بنتا، وہ پاکستان تحریک انصاف
کو دیوار میں چننے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حد تک نہ جاتا جس حد تک وہ گیا ہے. ادروائز چلو سمبولکلی صحیح تھوڑا سا پریشانی اے این پی کو بھی دے دی جاتی ہے. ان کو تو لالٹین آپ نے 20,000 روپے جرمانے کے بدلے دے دیا. پھر ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز بینچ نے بھی وہ فیصلہ دیا کہ جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا, کوئی ڈیموکریٹک آدمی اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے گی جس سے ایک سیاسی جماعت مکمل طور پر انتخابی عمل سے ہی آؤٹ ہو جائے گی. تو ظاہر ہے اس کے بھی اپنے نتائج اور اپنے اثرات ہوں گے. تو یہ پریشانیاں ہیں. ظاہر ہے ان پریشانیوں میں جو انتخابات ہوں گے اس کے بھی اپنے مسائل ہوں گے. ظاہر ہے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. پھر اب ہم کوئی تحریک برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان کی مختلف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, اس وقت 2 اپوزیشن جماعتیں مجھے تو نظر آتی ہیں. ایک کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاپولر ترین جماعت ہے, اور دوسری جو کہیں کہیں سے اپوزیشن کی جماعت لگتی ہے, وہ کبھی اصل میں چینج ہوتی رہتی ہے نا معاملہ, وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی بھی اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ اگر ہینکی پینکی کی گئی الیکشن میں اور نتائج ادھر سے ادھر تبدیل کیے گئے تو پھر ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان کو اگر مرضی کی چیزیں نہ ملی تو وہ بھی الیکشن کے نتائج کو نہیں مانیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ایک ایسا گھڑمس بچے گا, ایک ایسا ماحول بنے گا جو یقیناً ہمارے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کرے گا. حالانکہ جمہوری حکومت ہے, یہ جمہوری پروسیس صرف اور صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کی مرضی اور منشا کی حکومت آئے جو ملک کے مسائل حل کرے, لوگ ملک کے متعلق فیصلے کرے, ملک کو آگے لے کر جائے. لیکن ظاہر ہے جس میں لوگوں کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہوگی, ایسی حکومت یقیناً ملک کو نہ لوگوں کا اعتماد ہی جب اس پر نہیں ہے تو وہ کیا فیصلے کرے گی. تو بہتر یہی ہے. حالانکہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جو پاپولر ترین جماعتیں ہوتی ہیں اس کو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس جماعت کی پاپولیرٹی, اس ملک کی یکجہتی, اس ملک کی ترقی کے لیے اس سے فائدہ لیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے جو پاپولر ترین جماعت ہے جو اس وقت چاروں صوبوں میں ایکول پاپولیرٹی رکھتی ہے, اس کے لیے ہم نے انتخابات کے راستے ہی بند کر دیے ہیں. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیشہ کی طرح پھر جمہوریت کے اوپر پھر گئی ہے اور صورتحال آپ کے سامنے آئے. لیکن اس وقت جو دیگر جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں ہم نے سب کے دیکھے ہیں. پھس پھسے جلسے ہیں, کوئی چارم نہیں ان میں, کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے, اور بس یہ کیمرے کا کمال یہ ہے جو آپ ٹی وی پہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں نا. ہم چونکہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا, نہ لے رہا ہوں, ہم چونکہ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی جلسے میں, کون سی کارنر میٹنگ میں کتنے لوگ تھے. بالکل پھس پھسے, بالکل بے جان قسم کے کراؤڈ ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی گھسیٹ کے لا کے بٹھایا اس نے. ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی, وہ رونق نہیں ہوتی, وہ خوشی نہیں ہوتی, وہ ہوپ نہیں ہے لوگوں کے چہروں پر کہ یہ ہماری حکومت آئے گی تو بس مسائل حل ہو جائیں گے. خیر کوئی نہیں, تھوڑے دنوں کی بات ہے, ہماری حکومت آئے گی, اچھے فیصلے کرے گی. بالکل کہیں کسی کے چہرے پر ہنسی تو نظر ہی نہیں آ رہی. پتہ نہیں کہاں اس قوم کی ہنسیاں اور مسکراہٹیں گم ہو گئی ہیں, کیوں گم ہو گئی ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس قوم پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور یہ ملک آگے بڑھے, یہ پھلے پھولے, یہ مثل جنت ہے. لیکن ظاہر ہے یہ مسائل بھی ہمارے پاس ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کا تو اب نام ہی نہیں لے سکتا بندہ. اب کیا, جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کیسا, جب لیول ہی نہیں ہے تو فیلڈ کیسی. پتہ نہیں کی گراؤنڈ نو کی بنا دیتا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, جن کو اب کھیلنے کی دعوت دی گئی ہے وہ بیٹنگ کریں, بالنگ کریں, جو مرضی ہے کریں. لیکن بہتر ہے کہ یہ میچ کرانے کے بجائے کام شروع کیا جائے, ملک کو آگے لے کے جایا جائے. ظاہر ہے اگر ملک کو آپ آگے لے کے جاتے ہیں تو شاید لوگ یہ سارے مسائل بھول جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پشت پر آپ کے 25 کروڑ عوام کھڑے ہوں جو فیصلہ آپ کر رہے ہوں. تو ظاہر ہے ایسی حکومت, آنے والی حکومت ایک نئے مسائل مشکلات کے شکار ہوگی. اور جن لوگوں کو بڑا شوق لگا ہوا ہے اقتدار حاصل کرنے کا, 8 فروری کے بعد کا جو اقتدار ہے وہ حقیقت میں کانٹوں کی سیج ہوگی. حقیقت میں وہ آپ کے لیے اتنے مسائل اور مشکلات ہوں گے کہ شاید آپ کیا سیاست کی صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے. سیاست میں کاف لیگ پھر بھی تھوڑی بہت بچ گئی ہے. جو اب لوگ آ رہے ہیں نا, جس انداز میں جو بھی اقتدار لے گا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون لے, حقیقت میں بہت مہنگا سودا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ایسی کانٹوں کی سیج ہوگی کہ جہاں پر نہ آپ سو سکیں گے, نہ چل سکیں گے, نہ بیٹھ سکیں گے. یقیناً لوگ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. جو حالات ہیں, جو چیزیں ہیں,
اس ایسے انوائرمنٹ میں دیکھیں مسائل لوگوں قوموں پر آتے رہتے ہیں، مشکلات بھی قوموں پر آتی رہتی ہیں۔ ہم نے الحمدللہ بحیثیت قوم بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے، اور الحمدللہ اس ملک کی عوام اپنے اداروں کے، اپنے سیکیورٹی فورسز کی پشت پہ آج بھی کھڑی ہے الحمدللہ۔ یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جس پر ہم پوری قوم یکجا ہیں۔ یہ چیز چاہیے ہماری حکومت کو بھی، جو اگلی حکومت آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک ننگے پاؤں چلنے والے کا مینڈیٹ ہو۔ وہ دور دراز دیہات میں بیٹھے ہوئے پنڈ میں مزدور کسان ہاری کا مینڈیٹ اس کے پاس ہو۔ اگر اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ چل نہیں سکیں گے۔ دیکھیں ایک وقت میں مثال ضرور دینا چاہتا ہوں، ایک وقت تھا کراچی میں ایم کیو ایم کی توتی بولتی تھی اور ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھیں، کسی کو وہ ٹکٹ دے دیا جاتا تھا، وہ جیت کر ایسے ایسے لوگ آئے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ٹی ٹی پستول تھا، اس کے پیچھے خوف تھا، وہ خوف ہٹا۔ آج ایم کیو ایم کیا کہے؟ آج ایم کیو ایم ایک ایک سیٹ کے لیے مر رہی ہے، اسے اپنی بقا کی فکر لگی ہوئی ہے کہ آج ہم بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ظاہر ہے وہ وقت تھا جب کراچی کے لوگ اسے بندوق کے زور پر ووٹ دیتے تھے، آپ بھی جیت کر آ جائیں گے، جیسے تیسے آپ ڈبے بھر بھرا کے آپ جیت کر آ جائیں گے، لیکن یہ اقتدار آپ کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر کے رکھ دے گا اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز اس سٹینڈ لیں اور انوائرمنٹ پیدا کیا جائے، ایک ماحول بنایا جائے الیکشن کا۔ ادروائز وہی پی ڈی ایم کا ٹولہ گھوم گھما کے ہم پر مسلط ہوگا تو پھر مسائل حل نہیں ہونے والے۔ یہ 16 ماہ میں جو کچھ کر کے گئے ہیں، اس سے کہیں بڑی آفتیں یہ اپنے قوم پر ڈالیں گے، یہ اپنے ملک پر ڈالیں گے، اور اس طرح ہم مزید مسائل کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ بہرحال ابھی تو صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ انتخابات میں جو امیدواران ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، کچھ کے لیے تو ایسے ہے کہ ان کے ساتھ جیمرز والی گاڑیاں گھوم رہی ہیں، ان کے پاس پولیس کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، ان کے آگے پیچھے پولیس کی موبائل بھی چل رہی ہوتی ہے، جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پر بھی پولیس کی پورا پیرا سیکیورٹی، یہ وہ ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں۔ کچھ کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ڈر کے نکل رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے پکڑ نہ لے۔ تو ایسی صورتحال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست کے لیے سب بچے برابر ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، اور اس مٹی سے وفا، اس مٹی سے حقیقی عشق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے لیے، پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں جمہوریت کی جانب جانا ہے۔ یہ باریاں بس کر دیں، کتنی بار وزیر اعظم بننا ہے، کیا معلوم نہیں کہ کیوں اتنے زیادہ شوق لگے ہوئے ہیں تاریخ کے اوراق سیاہ کرنے میں کہ ہم سب سے زیادہ اقتدار لینے والے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یقیناً ایک کوئی ہوپ نہیں ہے کہ آنے والی حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے گی، قبل اس کے کہ اگر ان کی پشت پر عوام کے ووٹ نہ کھڑے ہوئے، عوام کی رائے نہ کھڑی ہوئی اور عوام کی منشا ان کے پیچھے نہ کھڑی ہوئی، تو پھر وہ حکومت بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ جو ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔